نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس ایک ایسے صحابی کے متعلق ہے جو کبار انصاری صحابہ میں سے ایک تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو اسلام قبول کرنے کے بعد نیا نام عنایت فرمایا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے ہی عربی رسم الخط میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان کے بارے میں اور بہت سی نئی معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہ چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن پر کلک کیجئے تاکہ اس طرح کے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سامعین، آج ہم جس مبارک شخصیت کا تذکرہ لیے بیٹھے ہیں ان کا نام اسلام قبول کرنے سے پہلے عبد العزیٰ تھا، یعنی عزیٰ کا غلام، اور عزیٰ مشرکین مکہ کے نامور معبودوں اور بتوں میں سے ایک تھا۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو عبد الرحمن نام مرحمت فرمایا، یعنی عزیٰ کا نہیں بلکہ رحمان کا غلام اور رحمان کا بندہ۔ ان کی کنیت ابو عبس تھی اور اسی کنیت سے حلقہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شہرت رکھتے ہیں۔ والد کا نام جبر بن عمر تھا اور والدہ کا نام لیلہ بنت رافع تھا۔ انصار مدینہ کے دو مشہور قبیلے اوس اور خزرج میں سے اوس کی شاخ بنو ازد سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہجرت کے بعد جب حضور علیہ السلام نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنایا تو انہیں خنیس بن حذافہ السہمی کا بھائی بنایا تھا، جو عبداللہ بن حذافہ السہمی مشہور صحابی کے بھائی تھے اور حفصہ بنت عمر بن الخطاب کے شوہر تھے جب حضرت حفصہ مسلمان نہ ہوئی تھیں۔ اسلام لانے کے بعد حضرت حفصہ حضور علیہ السلام کی نکاح میں آئیں اور حضور کی بیویوں میں سے ہوئیں۔ ابو عبس رضی اللہ عنہ بدر، احد، خندق سمیت تمام غزوات میں آپ علیہ السلام کے ساتھ شرکت کا اعزاز رکھتے ہیں۔ سامعین، کعب بن اشرف نامی ایک یہودی مدینہ کے بڑے یہودی سرداروں میں سے تھا۔ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر اس نے سنی تو آگ بگولا ہو کر رہ گیا۔ بدر میں مرنے والے مکے کے سرداروں کی تعزیت کے لیے مکہ روانہ ہوا اور شعر پڑھ پڑھ کے مکے والوں کو حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا۔ ایک دن قریش کو لے کر حرم آیا اور کعبۃ اللہ کا پردہ تھام کر مسلمانوں سے لڑائی کا حلف اٹھایا۔ پھر مدینہ لوٹ آیا اور مسلمان صحابیات عورتوں کے متعلق عشقیہ اشعار پڑھنے اور کہنے شروع کیے اور حضور علیہ السلام کی ہجو یعنی بے اکرامی میں اشعار کہنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان صبر کرتے رہے۔ ایک دفعہ اسی کعب بن اشرف نے آپ علیہ السلام کو دعوت کے بہانے بلوایا اور کچھ آدمی متعین کر دیے کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لائیں تو حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں۔ آپ علیہ السلام آ کر بیٹھے ہی تھے کہ جبریل امین علیہ السلام نے آ کر حضور علیہ السلام کو ان کے ارادے سے آگاہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام فوراً وہاں سے جبریل علیہ السلام کے پروں کے سائے میں باہر تشریف لائے اور ارادہ فرما لیا کہ کعب بن اشرف کو قتل کروا دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے ہمیں اپنے اشعار سے تکلیف دی ہے اور مشرکین مکہ کو ہمارے مقابلے میں قوت پہنچائی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کون اسے قتل کرے گا؟ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ میرا انتخاب فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے مل کر مشورہ کر لو۔ سامعین، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انصار کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملے اور مشورہ کیا تو محمد بن مسلمہ کو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کے قتل کے لیے نکلو اور اپنے ساتھ ابو عبس بن جبر رضی اللہ عنہ کو لے کے جانا۔ یہ وہی ابو عبس بن جبر ہیں جن کا تذکرہ ہم اس مجلس میں لیے بیٹھے ہیں۔
کعب بن اشرف کے قتل کا تفصیلی قصہ پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ فی الحال ہمیں اس طرف جانا ہے کہ محمد بن مسلمہ کو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ابو عبس کے ساتھ جانے کا کیوں کہا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ابو عبس رضی اللہ عنہ کی بیوی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام عیسیٰ بنت مسلمہ رضی اللہ عنہ تھیں۔ اس لحاظ سے ابو عبس رضی اللہ عنہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے بہنوئی بنتے ہیں، اور ام عیسیٰ کے بعد ابو عبس رضی اللہ عنہ نے محمد بن مسلمہ کی بیٹی ام الحارث سے شادی کی تھی، جس سے ان کا بیٹا عبید اللہ پیدا ہوا، اور ام عیسیٰ سے ابو عبس رضی اللہ عنہ کے محمد اور محمود نامی دو لڑکے پیدا ہوئے۔ اس گہری مناسبت کی وجہ سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو ابو عبس کے ساتھ لے جانے کا کہا تھا۔ کعب بن اشرف کے قتل کیے جانے کے لیے جانے والی جماعت میں محمد بن مسلمہ، سلکان بن سلامہ، عباد بن بشر، حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ کعب کا سر قلم کر لینے کے بعد یہ اخیر شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا افلحت الوجوہ، یعنی ان لوگوں نے فلاح پائی۔ ان لوگوں نے جواباً کہا ووجہک یا رسول اللہ، اور آپ کا چہرہ بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو عبس رضی اللہ عنہ نے 48 سال کی عمر میں غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، اور کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ غزوہ احد سے پہلے اور غزوہ بدر کے بعد کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ابو عبس اور ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہما کو، جن کا تذکرہ کچھ حلقے پہلے انہی کے نام سے موسوم ایک حلقے میں کر چکا ہوں، دونوں کو بنو حارثہ کے بت کو توڑنے میں استعمال فرمایا تھا۔ حضور علیہ السلام کے بعد حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما نے ابو عبس رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ کے اموال اکٹھے کرنے پہ مامور فرمایا، جس کی خدمت بھی ابو عبس رضی اللہ عنہ نے بخوبی انجام دی۔ سامعین، ابو عبس رضی اللہ عنہ کی چند مشہور روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس شخص کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں گرد آلود ہوئے، اللہ تعالیٰ ان قدموں کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ ایک اور مشہور روایت جس کے راوی یہی ابو عبس بن جبر رضی اللہ عنہ ہی ہیں، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ انہ علی باب من ابواب الجنہ وعیر جبل یبغضنا ونبغضہ وہو علی باب من ابواب النار، کہ احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر واقع ہے، اور عیر ایسا پہاڑ ہے جسے ہم ناپسند کرتے ہیں اور وہ ہمیں ناپسند کرتا ہے، اور وہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ احد پہاڑ تو سامعین مدینہ میں مشہور پہاڑ ہے، اسی طرح مدینہ کے پہاڑوں میں ایک جبل عیر بھی پہاڑ ہے، اس کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا اور ارشاد اس کے متعلق فرمایا تھا۔ ابو عبس رضی اللہ عنہ بالوں پہ مہندی رنگ لگایا کرتے تھے۔ اگر بات کی جائے ابو عبس رضی اللہ عنہ کی وفات کی، تو ان کی وفات 70 سال کی عمر میں عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 34 ہجری کو شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، اور ان کی نماز جنازہ خود خلیفہ وقت، خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور ابو بردہ بن نیار، قتادہ بن نعمان، محمد بن مسلمہ، سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہم نے انہیں قبر میں اتارا، اور مشہور زمانہ مدینہ کے قبرستان بقیع الغرقد میں ان کو دفن کیا۔ سامعین، یہ کچھ مختصر احوال تھے ابو عبس بن جبر رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکروں کو زندہ کرنے کے طفیل ہماری نسلوں میں اپنا دین زندہ فرمائے، اور بلا استحقاق ان کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا